اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ایک سیریز جاری ہے اور معزز علماء سے سیکھ رہے ہیں، ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے ہمیں تعلیم کریں، ہمیں بتائیں کہ ریاست مدینہ سے جس طرح تعلیمی نظام آیا، اخلاقی نظام، تربیتی نظام، سماجی نظام، معاشرتی نظام وغیرہ وغیرہ، ہم مختلف انداز سے موضوعات کو سامنے لاتے ہیں اور اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ آج ریاست مدینہ سے ہمیں کس طرح رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، بہت اچھی بات ہے، بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان اور ریاست مدینہ کا ذکر بار بار ہو رہا ہے اس مملکت میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ ہم تو اکثر اپنے پروگرام میں یہ بات کہہ چکے ہیں، تواتر سے کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ پاکستان کو ریاست مدینہ کس طرح، کس انداز سے بنایا جا سکے، یا ریاست مدینہ کی ایک جھلک ہم پاکستان میں کس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ریاست مدینہ اور شہری مساوات۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس 13-14 میل لمبی ریاست میں تمام شہریوں کو ایک جگہ لا کر کھڑا کر دیا، بلکہ اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ فرد ہو، معاشرہ ہو یا ریاست ہو، تینوں کا ایک ہی لیول۔ خواتین و حضرات، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک نظریہ، اس نظریے کی تابع ریاست مدینہ۔ ہم بھی ایک نظریے کے تابع ہیں۔ ہمارا کوئی قانون اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، آپ کی سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ خواتین و حضرات، یہی فرق ہے فلاحی ریاست اور اسلامی فلاحی ریاست میں۔ آج ہم سوالات کچھ رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں کہ ریاست میں تمام شہریوں کو مساوی حقوق مدینے میں ملے، اقلیت کو بھی وہی حقوق ملے کہ جو ایک عام مسلمان کو ملنے چاہیے۔ خواتین و حضرات، اس حوالے سے آج ہمیں کیسی رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، عدل و انصاف کی فراہمی، انصاف چوکھٹ پر، عدل چوکھٹ پر۔ ایک سوال یہ بھی رکھیں گے ہم اپنے معزز علماء کی خدمت میں، کیا عدل فراہم کرنا محض عدلیہ کا کام ہے، یا ایک مسلمان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے؟ وہ کسی بھی جگہ کھڑا ہو، وہ عدل سے کام لیتا ہے۔ تو مسلمان ریاست میں اور غیر مسلم ریاست میں کیا بڑا فرق ہے، یہ بھی ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آج کرنے کے کام کیا ہیں۔ ٹو ڈوز کے حوالے سے جو ہم اپنے ہر پروگرام میں یہ سوال رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں گائیڈ کیجئے کہ آج کیسے کام اور کون سے کام ایسے ہیں کہ جو نہیں ہوئے اور انہیں ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، دو جید علماء تشریف فرما ہیں دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز میں۔ محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی، کئی کتابوں کے مصنف محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ محترم مفتی محمد عمران صاحب، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام، فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم علیمیہ سے۔ خواتین و حضرات، جامعہ کراچی سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا اور دینی تعلیم حاصل کی، پھر اپنی پوری زندگی کو دین کی خدمت کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تشریف فرما ہیں محترم صالح عبد الرحمن صاحب۔ صالح عبد الرحمن صاحب قاری قرآن ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ صالح عبد الرحمن مکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. صدق اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صالح عبد الرحمن صاحب نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے یعنی ریاست مدینہ اور شہری مساوات ہم سوال رکھیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت کس سورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورۃ الاعراف. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم کی کس سورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ لہب یا سورہ توبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221434527009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194. حضرت ارشاد فرمائیے. یہ شہری مساوات، پہلے ذرا اس کو کھول دیجئے. شہری مساوات کیا ہوتی ہیں؟ قانون کی حکمرانی، قانون سب کے لیے برابر وغیرہ وغیرہ. یہ ہم اور جو ممالک ہیں یہاں وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ بات. لیکن ایک مسلمان ریاست میں جو آدمی کلمہ گو ہے وہ شہری مساوات کی بات کرتا ہے یا اسے محسوس کرتا ہے تو اس کا جو پورا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے. سب برابر ہیں. اور جو قاری صاحب نے تلاوت کی کہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ اکبر. ریاست مدینہ، شہری مساوات اور پھر آج سے جوڑتے ہیں. ارشاد. جو آیت تلاوت کی گئی اسی کے اس میں کہ ہماری بنیاد ہی یہ ہے. سبحان یا اللہ. ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. سبحان اللہ. ایک مرد اور ایک عورت سے جب ہم سب پیدا ہیں تو ہم آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی ہوئے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. مختلف قوموں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف علاقوں میں اگر تمہیں تقسیم کیا ہے تو یہ لتفاخرونی اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر فخر کرو، ایک کو کمتر اور ایک کو برتر سمجھو، بلکہ لتعارفوا. یہ صرف تعارف کے لیے. ٹھیک. ان اکرمکم، حیثیت کس کی بڑی ہے؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوگا، جس کا کردار سب سے زیادہ بلند ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت رکھنے والا ہے. ٹھیک. کیا بات. اب اخوت کی ترجمان معاشرت کیا تھی؟ اسلام سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو عرب طبقاتی نظام میں تقسیم تھا. ایک عبد ہے تو ایک آقا ہے. آقا اور غلام کا جو فرق ہوتا ہے اسی فرق میں عرب معاشرہ تقسیم تھا. اسی کو مٹانے کے لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر ریاست مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو، آقا کو، غریب کو، مالدار کو، سب
کو برابر کی حیثیت بھی دی اور عملی طور پر مساوات نافذ بھی کی. ٹھیک. مساوات کیسے نافذ کی کہ ظاہر ہے کہ جب اخوت ہماری بنیاد ہے تو فرق اتنا ہو سکتا ہے جیسے بھائی بھائی کے برابر ہوتا ہے. بھائی اپنے بھائی کو کبھی گراتا نہیں ہے, لیکن بھائی بھائی یا تو برابری ہے یا بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا جو فرق ہے وہ فرق رہ سکتا ہے, لیکن اتنا نہیں کہ جو آقا اور غلام کا فرق ہے. یہ فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اور صحابہ نے بعد میں اس کو قائم رکھا. ہمیں یہ مساوات گھروں میں بھی نظر آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضرت پختہ پکا مکان بنانا ممنوع تھا. کیوں کہ یہاں بنگلہ بن رہا ہے اور یہ کچی آبادی ہے. کچی آبادی اور سوسائٹی کا تصور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں نظر نہیں آتا. ایک صحابی نے اپنے گھر کا ایک چھوٹا سا حصہ پختہ کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنی چھوڑ دی تصور دینے کے لیے کہ گھر برابر ہونے چاہیے. اتنا فرق ہو جیسے بھائی چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا ہلکا پھلکا فرق ہو تو الگ ہے, لیکن یہ نہیں کہ میں آپ کے گھر کو دیکھ کے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤں. آپ کا بڑیا گھر اپنے بڑیا گھر کی وجہ سے مجھے آپ کمتر محسوس کریں, ایسا نہ ہو. یہی فرق ہمیں ریاست مدینہ کے اندر گھر میں بھی نظر آتا ہے. یہی فرق ہمیں کھانے میں بھی نظر آتا ہے حضرت. یہی فرق ہمیں لباس میں بھی نظر آتا ہے. جو اس وقت کی لادین دنیا تھی اتنا بڑا فرق ہوتا تھا کہ حریر ریشم, جو بڑے مالدار ہوتے تھے وہ ریشم کا لباس پہنتے تھے. جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ ٹھاٹ کے ساتھ متکبرانہ انداز سے اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے جاتے تھے. ٹھیک ہے. جو غریب ہوتے تھے ان کو کپڑا تک نصیب نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حریر کو حرام قرار دیا. پائنچے جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تکبر قرار دیا اور اس کو ممنوع اور مکروہ اور حرام قرار دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ متکبرانہ شان ہے. یہ تکبر کا اظہار لباس میں نہیں ہونا چاہیے. لباس بھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے بیٹھنے میں یہ تک آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نشست فرما ہیں, آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ ہیں, ایک آنے والا باہر سے آنے والا یہ فرق نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں اللہ کے نبی کون ہیں اور صحابہ کون ہیں. برابری دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, چلنے میں بھی, بیٹھنے میں بھی, اٹھنے میں بھی, حتیٰ کہ رویے میں بھی. حضرات صحابہ کرام, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب مدینہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے, میں سمجھا کہ سب سے زیادہ آپ کو میں ہی محبوب ہوں. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے ایک نام لیا, پھر دوسرا نام لیا. میں نے محسوس کیا اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت کسی کی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو, لیکن آپ کا معاملہ سب کے ساتھ ایسا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ محبوب سمجھتا تھا. تو حضرت مساوات نظر آتی تھی گھروں میں بھی, یہ مساوات نظر آتی تھی کھانوں میں بھی. کھانے میں یہ تک مساوات کہ اگر اچھا کھانا پکے گھر میں کھانا پکے تو اگر طاقت ہو یہ تک فرمایا کہ کھانا اس میں پانی اتنا زیادہ ڈالو, شوربہ زیادہ بناؤ تاکہ تم جو کھا رہے ہو اس جیسا کھانا نصیب ہو تمہارے پڑوسی کو بھی, تمہارے پڑوسی کو بھی کھانا نصیب ہو. تو حضرت کھانے میں بھی مساوات کا لحاظ رکھا جا رہا ہے, پہننے میں بھی, لباس میں بھی مساوات کو دیکھا جا رہا ہے, گفتگو کے اندر, رویے کے اندر, ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات قائم فرمائی. حالانکہ اسی مدینے میں انتہائی بڑے مالدار صحابہ بھی ہیں, لیکن وہ مالدار ہیں اپنی جگہ. ان کی مالداری کا اظہار گھروں سے نہیں ہو رہا, کھانے پینے سے نہیں ہو رہا. سب سے زیادہ زور کھانے پہ نہیں ہے, کھلانے پہ ہے. رہنے میں نہیں ہے لیکن بلکہ رہائش دینے پہ ہے. مساوات کی سب سے بڑی مثال قرآن کریم کی یہ آیت, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جو سب سے زیادہ جو چیز تمہیں محبوب ہے جب تک تم اسے خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے. تو سب سے زیادہ خرچ, انتہائی زیادہ جو مالدار ہوتے تھے ان اپنی عزت اس میں نہیں سمجھتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ اپنے اوپر لگانے والے ہوں, اپنے گھر پہ لگانے والے, اپنے بچوں پہ لگانے والے, بلکہ سب سے زیادہ ہمیں نظر آتا تھا یہ کہ سب سے زیادہ وہ دوسروں پہ لگانے والے ہوتے تھے. تو حضرت عدل کی بات آپ نے کہ قرآن مساوات کا لفظ استعمال نہیں کرتا, قرآن انصاف کا لفظ استعمال نہیں کرتا, قرآن عدل کا لفظ استعمال کرتا ہے. عدل کا معنی ہے توازن قائم رکھنا.
کیا توازن قائم رکھنا. یہ توازن ہمیں نظر آتا ہے کپڑوں میں بھی, یہ توازن ہمیں نظر آتا ہے رہائش میں بھی, یہ توازن ہمیں نظر آتا ہے کھانے میں بھی, یہ توازن ہمیں نظر آتا ہے رویے میں بھی. ایک باوقار معاشرہ ہے, لیکن باوقار معاشرہ اس طرح کہ طبقاتی تقسیم کی بیماری میں مبتلا نہیں ہے. طبقاتی تقسیم ہمیں نظر نہیں آتی, بلکہ ہمیں سب برابر نظر آتے ہیں. اتنا فرق نظر آتا ہے جو ایک بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا فرق, ایک امام اور ایک مقتدی کا فرق, ایک استاد اور ایک شاگرد کا فرق. اتنا فرق تو ہمیں نظر آتا ہے ہر چیز سے, لیکن یہ فرق نظر نہیں آتا کہ تو آقا میں تیرا غلام. اس فرق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا معاشرتی مساوات کے ذریعے. اور یہ تک غلام ہے, ایک سب سے بڑا مسئلہ غلامی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیثیت, سب سے زیادہ عزت کن کو دیتے تھے؟ سب سے زیادہ اپنے قریب کن کو رکھتے تھے؟ غلاموں کو رکھتے تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, آج کیا ایک بندہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کا اپنے وفادار ڈرائیور کی شادی اپنی بیٹی یا اپنے قریب ترین رشتہ داروں میں سے کسی سے کرا دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنی حقیقی پھپھی زاد بہن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کرایا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان والوں میں کرایا. اتنی بڑی حیثیت آج کا معاشرہ کہ اس کی مثال پیش کر سکتا ہے. یہ غلام کو برابر کر دیا آزاد کے, ایک غریب کو برابر کر دیا مالدار کے. جیسے مسجد میں سب برابر ہو جاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست میں ہر رہنے والا غریب مالدار سب اپنے آپ کو برابر رکھتے بھی تھے اور برابر محسوس بھی کرتے تھے. یہ معاشرتی مساوات, اور پھر قانونی حوالے سے, رویے کے حوالے سے, برتاؤ کے حوالے سے, چاہے عدلیہ, چاہے عدالت میں ہو یا مسجد میں ہو یا گھر میں ہو یا میدان جنگ میں ہو, ہر جگہ ہمیں مساوات نظر آتی ہے, برابری نظر آتی ہے ریاست مدینہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا سوچ اور کیا فکر, اللہ اکبر. یہاں پر بات ہوئی معاشرتی مساوات کی, آپ نے بات فرمائی, یعنی معاشی مساوات اگر نہ ہو تب بھی معاشرتی مساوات قائم کر کے دکھا دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. وہ معاشرہ, وہ ماحول, وہ جہالتیں, دیت بعض کی ڈبل ہے, بعض کی اتنی ہی ہے, بعض کی آدھی ہے کہ خاندان پست ہے تو آپ آدھی دیت. میرا خاندان, میرا قبیلہ بہت بڑا ہے, اگر تم نے ایک بندہ میرا مارا تو اس کے بدلے میں 2 بندے میں ماروں گا یا اس کی ڈبل دیت لوں گا میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ سوچ یعنی آدمی کو بات کہتے ہوئے بھی ایک یعنی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. آپ نے بات کی مکان, ایک بڑا مکان بنا لیا کسی نے, یعنی ایک منزل اور بنا لی, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو ترک کر دی. صحابی پریشان ہو گئے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے. وہ مکان اس کو گرا دیا, پہلی منزل کو. آپ مسکرائے, اللہ اکبر. اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی معاشی حیثیت رکھنے کے باوجود شہری مساوات, خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم, یہ کیسے برقرار رکھی جاتی ہے؟ اس کا جو کرکس ہے, بنیادی روح ہے, وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. انیق صاحب دیکھیں, جب ہم مساوات کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں کبھی بھی اس کا ترجمہ انصاف کے طور پر نہیں کرنا چاہیے جس طرح ہمارے عمومی لوگ کرتے ہیں. بات میں کیوں کر رہا ہوں, بیسیکلی اس گفتگو سے جو ہم ابھی کر رہے ہیں, ایک تصور, ایک خیال یہ پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ شاید ہم سوشلزم سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے تمام لوگ جو ہیں ان کو جائیدادیں برابر کی دے دی جائیں, ہر چیز برابر کی دے دی جائے. It doesn't mean this. مساوات, شہری مساوات سے مراد بالکل بھی نہیں تھا. بڑا خوبصورت لفظ مفتی صاحب نے استعمال فرمایا تھا کہ اس سے مراد توازن ہے, ٹھیک ہے نا. اور جس طرح علامہ راغب اصفہانی نے مفردات القرآن کے اندر بھی اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جو عدل وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ افراد و تفرید کے درمیان وہ نقطہ جو کہ توازن کو برقرار رکھ دینے والا ہو, وہ مساوات کہلاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی سوسائٹی تھی یا جو بھی آپ نے سائیکی اس سوسائٹی میں ڈیولپ فرمائی, اس کے اندر بنیادی نقطہ یہ تھا کہ کسی بھی طور کے اوپر معاشرے کا توازن نہیں بگڑنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائیں, میں ڈیلیبریٹلی یہ لفظ یوز کر رہا ہوں, کچھ لوگ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائیں اور کچھ لوگ انفیریورٹی
کمپلیکس کا شکار ہو جائیں، بلکہ کیا تھا، تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں، اور جب سارے کے سارے غلام ہیں اس پاک ذات کے، تو وہ تمام کے تمام برابر ہیں، سوائے کن کے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وہ بنیادی نقطہ جو ہم نے تلاوت کے اندر آج سنا تھا کہ صرف وہی اعلیٰ ہوگا اللہ کے نزدیک جو تقوی اور پرہیزگاری میں اعلیٰ ہے۔ اس کے علاوہ چاہے وہ فائنینشلی کتنا بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، چاہے وہ فزیکلی کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان امپریشن بیوٹی وائز کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے وہ علمی طور کے اوپر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کے درمیان مساوات کو فرمایا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، اس توازن کو قائم رکھا ہے کہ کسی بھی صورت میں دوسرے کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ پہلے کے حقوق کا استحصال کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ عالم ہے تو اس کے علم کی وجہ سے عزت ضرور دی گئی، لیکن یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ جاہل کی جہالت یا کم علمی کا استحصال کرنا شروع کر دے۔ اگر کوئی امیر ہے، سردار ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے چادر کو بچھایا ہے، لیکن یہ اختیار نہیں دیا کہ اپنی قوم کے اندر اگر کوئی غیر سردار ہے تو تم جو چاہے جس طریقے کا چاہے اس کے ساتھ رویہ اختیار کرو، یہ حق اس کو نہیں دیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خوبصورت ہے تو نبی علیہ السلام نے اللہ جمیل و یحب الجمال کر کے بات کو بیان فرمایا کہ تم ظاہری زینت کو اختیار کرو، خوبصورتی کو اختیار کرو، ان چیزوں کو پسند فرمایا، لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر کوئی شخص گورا ہے تو وہ کالے کو حقیر سمجھتے ہوئے گفتگو فرمائے، بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی نے کسی دوسرے سے یہ کہہ دیا کہ او کالے، جب کالے کر کے مخاطب کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس انتہا ہو گئی، انتہا ہو گئی، تمہارا رسول گوری ماں کا بیٹا تھا، اس کو کالی ماں نے دودھ پلایا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رنگ کا گورا اور کالا ہونا وہ فضیلت کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نزدیک تو پرہیزگار اور اصل شخص وہ ہے عزت والا جو کہ تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی سوسائٹی وہ ڈیولپ فرمائی تھی کہ جس کے اندر سائیکالوجیکلی لوگ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے ہیں، اور بحیثیت بندہ ہونے کے ہم تمام لوگ ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ جب اس سوچ کے ساتھ وہ سوسائٹی کو ڈیولپ کیا گیا تو پھر کیفیت یہ ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تربیت کے جو معاملات تھے اس انداز میں بھی فرمایا کہ اگر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے اور آگے فرمایا کہ میں اپنی اولاد کو فلاں فلاں چیزیں تحفہ میں دینا چاہتا ہوں، آپ اس پہ گواہ ہو جائیے کہ کوئی بعد میں اس سے وصول نہ کر لے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اپنی باقی اولاد کو بھی یہ تمام تحفے دے رہے ہو؟ کیا خدا کے رسول نہیں، یہ تو میں نے فقط اس بیوی کے بیٹے کو دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اگر سب کو دو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس ظلم کے نظام کے اندر میں محمد رسول اللہ گواہ نہیں بن سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے گھروں کے اندر اس طرح سے تربیت فرمائی۔ پھر جب آپ بڑے کینوس کے اوپر آتے ہیں تو وہ عدلیہ کا نظام جو ہم سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یہودی کی اور قریش کے ایک اعلیٰ گھرانے کے شخص کی بات کی گئی کہ اس سے ایک جرم سرزد ہو گیا، خدا کے رسول ہم سفارش کرتے ہیں آپ معاف فرمائیں، تو آپ نے فرمایا تم سے ماں قبل کی قومیں اسی لیے برباد ہو گئیں کہ وہ ان کے جو امیر ہوتے تھے ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جاتا تھا، جو کمزور ہوتے تھے ان کے ساتھ سخت قوانین کا اجرا کیا جاتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اگر وہ چوری کے الزام میں پکڑی جاتی تو ان کے بھی ہاتھ کو قطع کیا جاتا، ان کے ہاتھ کو کاٹا جاتا۔ مطلب کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مساوات کا نظام، شہری مساوات ہر درجے کے اندر قائم فرمائی، چاہے وہ خانگی معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، ریاستی معاملہ ہو، اپنی ذاتی زندگی کا معاملہ ہو، یا پوری اس سوسائٹی کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ مسلمانوں کا معاملہ ہو یا غیر مسلمانوں کا معاملہ ہو۔ جس طرح قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی وجہ سے آپ دوسرے کے حقوق کو تلف کرنا شروع کر دیں، فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ آپ عدل کو، برابری کو اختیار فرمائیں، ان کے ساتھ بھی وہی معاشی اور معاملات کے اندر مساوات کو پیدا فرمائیں، کیونکہ یہی تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے اور اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہونے کا طریقہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہر محاذ پر، ہر درجے میں، ہر سطح کے اوپر مساوات کو قائم فرمایا، نہ صرف قائم فرمایا بلکہ قائم کر کے دکھایا، جس کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر رہنے والا ہر شخص خود کو اللہ کے رسول کا محبوب بھی سمجھتا تھا، اور اللہ کے رسول ان تمام لوگوں کے بھی محبوب بن گئے، اور وہ تمام کا تمام معاشرہ خود اللہ کا بھی محبوب بن گیا، کیونکہ اس کے اندر تمام بسنے والے لوگوں کو برابری کی سطح کے اوپر حقوق حاصل ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس ریاست میں رہنے والوں کو برابری کی سطح پر حقوق حاصل ہو گئے۔ ریاست میں رہنے والوں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی ہیں، انہیں بھی حقوق حاصل کرنے میں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ اللہ اکبر۔
جب بات آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کر کے دکھا دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مسلمان ریاست میں، آج ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، پاکستان میں جو کام کرنے کے ہیں یا جو فکر جس کو عام کرنا ہے یا جو ذہنی تربیت کرنی ہے، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذہنی تربیت کر دی کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ اکبر، میثاق مدینہ کا بھی ذکر ہوا، ایک امت قرار دے دیا گیا، مسلمان کو اور غیر مسلم کو ایک امت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہمارے حقوق مساوی ہیں؟ ارشاد۔ اس کو میں حضرت یوں جوڑوں گا کہ آج یعنی کرنے کے کام ہمارے کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور قانونی حوالے سے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب ہم مساوات کی بات کرتے ہیں نا تو شہری حقوق میں مسلمان، شہری حقوق میں چاہے قانونی اعتبار سے مسلمان غیر مسلم برابر ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان اور غیر مسلم شہری حقوق میں برابر ہیں۔ جی ہاں، ریاست مدینہ کے قیام سے پہلے قرآن کریم کی آیت ہے نا، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، لمبی آیت ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی قبائل، وہی طبقاتی تقسیم تھی، ایک قبیلے ان میں معاہدہ یہ تھا کہ ہمارا ایک شخص اگر قتل ہوگا تو ہم تم سے خطأً قتل ہوگا، یا اگر عمدن قتل ہوگا تو اگر تمہارا یہ جو گھٹیا قبیلہ ہے یا کمتر قبیلہ ہے یہ اس کا قاتل ہوگا، اس نے قتل کیا ہوگا تو ہم تمہارے 2 قتل کریں گے، اور اگر ہمارا کوئی شخص تم میں سے کسی شخص کو قتل کرے گا تو قصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ ہم دیت دیں گے، اور اگر خطأً ہوگا، غلطی سے ہوگا تو ہم تمہاری آدھی دیت اور تم ہماری پوری دیت دو گے۔ یہ نظام تھا مدینہ کا ریاست مدینہ کے قیام سے پہلے۔ جب ریاست مدینہ قائم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کو، آپ کی معاشرتی اور قانونی مساوات کو جب دیکھا مدینہ والوں نے تو اتفاق سے پھر یہود میں قاتل بھی یہودی، مقتول بھی یہودی۔ مقتول ہے بڑے قبیلے کا، کمتر قبیلے سے تقاضا کیا کہ اب ڈبل ہوگا، کمتر قبیلے نے کہا کہ نہیں جی وہ ہوتا تھا، اب یہاں کے بڑے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب یہاں ظلم نہیں بلکہ برابری کی بنیاد پہ ہم چلیں گے۔ اختلاف ہو ان میں، قریب تھا کہ کوئی بڑی جنگ ان کے درمیان ہو، اور پھر اتفاق اس پہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے درمیان جو عدم مساوات تھی، جو ظلم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا خاتمہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو خاتمہ گویا کہ اقلیتوں کو بھی وہ حقوق دیے، غیر، اور یہ اقلیتوں کا لفظ ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مسلمان غیر مسلم کا لفظ ہے۔ جب ہم نے کہا برابر ہیں تو آپ کے لیے الگ، میرے لیے حقوق الگ یہ نہیں تھا، حقوق میں سب برابر تھے، لہذا اقلیتوں کا تصور نہیں تھا، برابر تھے مسلمان بھی غیر مسلم بھی۔ اور یہ برابری حضرت صرف یہ نہیں کہ عدالت میں جا کے، قانونی حوالے سے جا کے عدالت میں نظر نہیں، یہ مساوات ہمیں نظر آتی تھی۔ آج جو میں کہہ رہا ہوں نا، ہمیں بھی وہ مساوات نظر آئے۔ مساوات کب نظر آئے گی؟ جب ہم پاکستانیت کو عزت دیں گے، ہم پاکستانیت کو عزت دیں گے تو ہمارے درمیان مساوات پھر پیدا ہوگی۔ وہ پاکستانیت کیا ہے؟ آپ عزت قومی زبان کو دیں۔ آپ حضرت وزیر اعظم صاحب ہو، صدر صاحب ہو، ان کی کابینہ ہو، یا ہمارے وزراء ہوں، میں ان سے ایک درخواست کروں گا، درخواست کہ اللہ نے آپ کو لاکھوں میں، کروڑوں میں چنا ہے، یہ پاکستان نے آپ کو عزت دی، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پاکستانیت کو عزت دیں، اور پاکستانیت کو عزت کیا ہے؟ آپ قومی زبان کو عزت دیں۔ آپ جب گفتگو فرمائیں، ظاہر ہے بڑوں کی جو زبان، بڑے لوگ جو زبان بولتے ہیں، بڑے لوگوں کی وجہ سے زبان کو بھی عزت ملتی ہے، تو آپ زبان کو عزت دیں کہ آپ جب اسپیچ کریں، چاہے پارلیمنٹ میں ہو یا باہر ہو، کہیں بھی ہو، آپ کی گفتگو انگریزی میں نہ ہو، دوسری زبان میں نہ ہو، آپ کی گفتگو اردو میں ہو، تاکہ ایک ٹھیلا چلانے والا شخص یہ محسوس نہ کرے
کہ ایک کمتر شخص کی زبان اردو ہے اور لکھے پڑھے اور بڑے لوگوں کی زبان انگریزی ہے. یہ فرق بول کے حوالے سے بھی نظر نہیں آنے چاہیے. وہاں بھی مساوات, وہاں بھی مساوات. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ قومی لباس کو آپ عزت دیں. آپ پارلیمنٹ میں ہو یا آپ کبھی جائیں, جب تک آپ وزیر ہیں, حضرت یہ لباس جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی, بات ہے قومی لباس کو عزت دینے کی. اگر حضرت وزیر اعظم صاحب قومی لباس میں نہیں ہوں گے, دوسرے لباس میں ہوں گے, تو میں اور یہاں رہنے والے لوگ یہی محسوس کریں گے کہ عزت والا لباس یہ ہے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ہمارے بڑوں نے جو پہنا ہے. عزت والا آپ جو لباس پہنیں گے وہی لباس یہاں کے شہری پہنیں گے. جس لباس کو آپ عزت دیں گے اس کو پہن کے ہم بھی عزت والے کہلائیں گے اور اپنی عزت محسوس کریں گے. لہذا شلوار قمیص ہے جو پاکستانی لباس ہے, یہ مسلمان بھی پہنتے ہیں, غیر مسلم بھی پہنتے ہیں. جب آپ یہ لباس پہنیں گے تو پاکستانیت اجاگر ہوگی. پاکستانیت اجاگر ہوگی. پاکستانیت جب اجاگر ہوگی تو عملی طور پر نظر آئے گا کہ پاکستانی حضرات لباس میں برابر, گفتگو میں برابر. ٹھیک ہے. اور جو پاکستانی کھانے ہیں, جب بھی دعوت ہو کھانوں میں ہم دیکھیں کہ ہمارے جو کھانے ہیں پاکستانی کھانے, ان کو ہم ترجیح دیں. اسی طرح مساوات ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, یہاں کی پیداوار, یہاں کی پروڈکٹس, یہاں کی صنعتیں, ہم ان کو ترجیح دیں, ان کو آگے لائیں. قومی زبان کو بھی عزت دی, قومی لباس کو بھی عزت دی, قومی پیداوار کو بھی عزت دی. ظاہر ہے کہ جب آپ ان کو عزت دیں گے تو ان کو کھاتے ہوئے, ان کو خریدتے ہوئے, ان کو بیچتے ہوئے جب ہم اپنی عزت محسوس کریں گے تو حضرت امپورٹ پھر زیادہ نہیں بلکہ ایکسپورٹ زیادہ ہوگی. اپنی چیزیں ہم لوگ زیادہ خریدیں گے, اپنی چیزیں زیادہ استعمال کریں گے بنسبت اس کے کہ ہم باہر کی چیزوں کے استعمال کریں گے. آپ کو دیکھ کے ہم آپ کی نقل کرتے ہیں. اگر آپ نقال اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہم بھی غیر قوموں کے نقال بن کے اسی میں اپنی عزت محسوس کریں گے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پاکستانی پیش کریں گے تو ہم بھی پاکستانی اپنے آپ کو پیش کرنے پہ فخر محسوس کریں گے. اور اس میں پاکستانیوں کی بھی عزت ہے, پاکستانیت کی بھی عزت ہے, اور پاکستان کی ہر چیز کی بھی عزت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہاں پر جو باتیں بہت ساری نکل کر سامنے آ رہی ہیں, میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا, آپ دونوں حضرات سے کروانا چاہ رہا تھا کہ ریاست میں مسلمان اور غیر مسلم کی جو بات ہوتی ہے, حقوق دونوں کے مساوی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس تعلق سے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلم ریاست میں کسی غیر مسلم کے ساتھ ناانصافی ہو گئی یا اس کا قتل ہو گیا تو قیامت کے روز اس کی طرف سے میں وکیل ہوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو آج کی جو ریاست ہے ہماری, جتنی ریاستیں ہیں 58 ریاستیں دنیا میں, وہاں کے رہنے بسنے والوں پہ ذمہ داری کیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کا کتنا خیال رکھیں, کس قدر تحفظ دیں. مساوات ارشاد. دیکھیں انیق صاحب, ایک بڑا خوبصورت شعر اکثر یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ ان کے خلق نے کر لی, کچھ ان کے پیار نے کر لی, مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی. نبی علیہ السلام نے اپنی سیرت مبارکہ کو اس حسین انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ لوگ مجبور ہو گئے تھے آپ کے نقش قدم پر چلنے پہ اور آپ کے دین اسلام کی دعوت کو قبول کرنے پہ. ہم دیکھیں جتنے بھی ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کو قبول کرنے سے پہلے نان مسلم ہی تو تھے, لیکن وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے کردار کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد اس سے متاثر ہو کر یک کے بعد دیگرے وہ دین اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے. اب ہونا کیا چاہیے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ 58 ممالک ہیں, 58 ممالک کے اندر کروڑوں کی تعداد کے اندر غیر مسلم بھی آباد ہیں جو اپنے اپنے مذاہب کے ہیں. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان کریں تو یقیناً وہ تلوار کی نوک پر نہیں ہوگا, وہ گن پوائنٹ کے اوپر نہیں ہوگا, بلکہ ہمیں ان کو وہ بنیادی حقوق فراہم کرنے پڑیں گے جو دین اسلام کی تعلیمات کے اندر بالخصوص نبی علیہ السلام نے ان کو فراہم فرمائے تھے, جس کے اندر تمام فار ایگزامپل جاب اپورچونٹیز ہیں, اس کے اندر ان کے لیے جو باقاعدہ کوٹا سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے کہ ان کے اندر مساوات ہو, جس کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے, جس کے پاس اسکلز موجود ہیں, ہم اس کو آگے لے کر آئیں گے. اسی طرح ایجوکیشن کے معاملات ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ بھئی کیونکہ یہ غیر مسلم بچہ ہے تو یہ ایجوکیشن میں ترقی نہیں کر سکتے, یہ مسلمان بچہ یہ آگے جائے گا, ایکول اپورچونٹیز وہاں پر بھی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے
تو جس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے لائسنس مسلمز کو ایشو کر رہی ہے اسی طرح نان مسلمز کو کرنی چاہیے، بشرطے کہ اسلامی بنیادی تعلیمات کے خلاف بات نہ ہو۔ تو اگر ہم اس طریقے کی ایک ایک چیز کو اٹھا کر آگے رکھتے چلے جائیں اور ان غیر مسلموں کو اسلام کی طرف اپنے حسن عمل سے مائل کرنے کی کوشش کریں تو دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر جو انارکی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جب معاشرے کا ہر فرد، جس طرح سے مفتی صاحب اس بات کی وضاحت فرما رہے تھے کہ کم از کم پاکستانی ہونے کے اوپر تو سب متفق ہے نا، چاہے ہندو ہو، اگر پاکستان میں رہتا ہے تو وہ بھی خود کو پاکستانی کہتا ہے، اگر وہ کرسچن ہے اور وہ پاکستان میں رہتا ہے تو وہ بھی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے برابر ہے، اگر کوئی سکھ ہے پاکستان میں رہتا ہے تو وہ بھی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے برابر ہے، اور اسی طریقے سے اگر مسلمان ہے پاکستان میں رہتا ہے تو وہ تمام لاز اس کے اوپر بھی نافذ ہوں گے جو باقیوں پہ ہوں گے۔ تو اگر ہر ملک کے اندر، جو آپ کا سوال ہے کہ 58 ممالک کا رویہ کیا ہونا چاہیے، رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ غیر مسلموں کو ان تمام چیزوں میں ایکول اپورچونٹیز فراہم کریں گے، ترقی کی بھی ان کو موقع فراہم کریں گے، تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے سے انارکی ختم ہوگی، نفرتیں ختم ہوں گی، دوریاں ختم ہوں گی۔ جب آپ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، اب یہ وقت ہوگا کہ وہاں پر آپ حکمت اور دانائی سے، محبت اور پیار سے ان کو دین اسلام کی طرف مائل کریں گے، نتیجتاً معاشرہ بھی بہترین ہو جائے گا، ان کی آخرت بھی سنور جائے گی، اور اس کے نتیجے میں دین اور دنیا کی دونوں بھلائیاں وہ اس مسلم ریاست کو حاصل ہو جائیں گی جس کے اندر غیر مسلم مسلمان ہوتے چلے جائیں گے، اور مسلمان جو ہیں وہ امن و سکون کے ساتھ رہنے لگ جائیں گے، اور دنیا اور آخرت کی دونوں بھلائیاں ہم تمام لوگوں کو میسر آ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات ہو گئی غیر مسلموں کے حوالے سے۔ مفتی صاحب نے ایک بات بہت اہم اٹھائی تھی شروع میں، معاشی مساوات کے حوالے سے۔ کسی نے 2 منزلہ مکان بنا دیا تو پہلی منزل اس نے گرا دی خود۔ بڑے بڑے صحابہ، جو بڑے مالدار صحابہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، کیسے بڑے بڑے صحابہ، لیکن جو لیونگ ہے، جو رہائش ہے، وہ ایک عام مسلمان جیسی۔ تو کیا دین معاشی مساوات کو طلب کرتا ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، معاشی مسئلہ تو ذرا بات کی بات ہے۔ اگر آپ دینی تعلیمات کو دیکھیں تو الوثائق السیاسیہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک جسٹس کو مخاطبت کی نا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے 2 بندے کھڑے ہوں تو اگر ایک سے بلند آواز میں بات کرو تو دوسرے سے بھی بلند کرنا، اور اگر پہلے سے ہلکی آواز میں بات کرو تو دوسرے سے بھی کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ دونوں میں سے کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ مجھے ترجیح دے رہا ہے، اس کو ترجیح نہیں دے رہا۔ اب یہ تو ایک بہت بڑا کینوس ہے نا، تو آپ تو بات کریں معاشی معاملات میں، تو بے شک آپ کے پاس مال کیوں ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یسألونک ماذا ینفقون، قرآن فرما رہا ہے قل العفو، کہ تم کیا کرو، وہ پوچھتے تو خرچ کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس زائد ہے وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام جو سوسائٹی ڈیولپ کر رہا ہے وہ سوسائٹی یہ ہے کہ اس کے اندر معاشی عدم مساوات پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ بھی فائنینشلی اسٹرانگ ہوتا ہے، قرآن اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا شروع کر دو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر اپنے مال کو تقسیم کرو، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، وہ دولت تمہارے چند لوگوں کے ہاتھ میں محدود نہ ہو جائے، بلکہ زکوٰۃ کے طریقے سے ان کو کہا گیا خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، صدقات کرو، زیادہ سے زیادہ چیریٹی کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو عدم استحکام ہے معاشی طور کے اوپر، اس کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا، لوگوں کے پاس ایکول ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو لوگ معاشی طور کے اوپر مستحکم ہیں ان کے اندر یہ شعور اجاگر ہوگا کہ ہمیں دولت کی ہوس اور محبت کے اندر اتنا نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ ہم لوگوں کو حقیر جاننے لگے، بلکہ ہمیں لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اضافی مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں غرباء اور مساکین کا حق ہے، جب ہم وہ ادا کر دیں گے نتیجہ کیا ہوگا، ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے، معاشرے کے اندر مساوات آ جائے گی، اور ہم تمام لوگوں میں برابری قائم ہو جائے گی، جو دین اسلام کا اصل مقصود اور اصل مطلوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو بات میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ دونوں حضرات سے، جو گفتگو آپ نے فرمائی کہ معاشی مساوات کی بات، دین معاشی مساوات کی بات کرتا ہے یا ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے؟ ذمہ داریوں کی بات کرتا ذمہ داریوں کی بات کرتا معاشی ہے۔ مساوات میں اگلی بات جو آپ نے پہلے سوال کیا، کیونکہ پھر دوسری باتیں آ گئیں تو پھر مسائل کچھ چیزیں آ گئیں۔ اس وقت حضرت عدم مساوات، ٹھیک ہے، قائم کرنا ہے، کیا چیزیں دیکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ مساوات، قانونی مساوات کی بھی دین بات کرتا ہے، معاشرتی مساوات، ان دونوں پہ انتہائی زیادہ زور ہے، ٹھیک ہے۔ معاشی مساوات ایک الگ وہ ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ کبھی بات ہم کریں گے۔ یہاں پہ جو معاشرتی مساوات ہے اس میں رکاوٹیں کیا ہیں، قانونی مساوات میں رکاوٹیں کیا ہیں، اس کو ذرا ہم نے دیکھنا ہے۔ جی ہاں، ٹو روز کرنے کے کام، ٹھیک ہے۔
حضرت میں ایک روایت کچھ روایتیں پیش کروں گا. یہ ابھی جو آیت ایک تلاوت شاید حضرت نے بھی تلاوت کی تھی, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جھگڑا ہے. ایک منافق جو مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہلاتا تھا, بشر نام تھا اس کا, دوسری طرف یہودی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں پیش ہوتے ہیں, ایک یہودی ایک مسلمان ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حق مظلوم ہے یہودی, ظالم ہے مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ دیا؟ کیا فیصلہ دیا؟ یہودی کے حق میں دیا. یہ نظر آنا چاہیے کہ مذہب کا اختلاف یہ آڑے نہ آئے. دوسری مثال دے رہا ہوں, حضرت عبد الرحمن بن رواحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عاشر بن کر جاتے تھے خیبر, اور جاتے تھے اور وہ انہیں لالچ دیتے تھے کہ ہم سے مال لے لو لیکن جو خراج لے رہے ہو وہ کم لو. تو بعد میں جواب کیا ارشاد فرماتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ میرے سامنے سب سے زیادہ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے بعد مسلمان ہیں, اور سب سے زیادہ مبغوث تم لوگ ہو, لیکن میں اپنے بغض کی وجہ سے تمہارا حصہ کم نہ کروں اور اپنی محبت کی وجہ سے مسلمانوں کا حصہ, مسلمانوں کا پلہ بھاری نہ کروں, برابر توازن رکھوں, حق کو قائم رکھوں. حضرت کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں تو مسلک آڑے نہ آئے مساوات میں, قانونی اور معاشرتی مساوات میں. اگلی بات جو آج کل عالم اسلام کا مسئلہ ہے, عالم اسلام کا مسئلہ, ٹھیک ہے, عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معاشرتی مساوات میں رکاوٹ یا تو مسلک ہے یا سیاسی جماعت ہے. سیاسی جماعتوں کی وجہ سے آپ کے لیے الگ قانون, میرے لیے الگ قانون, آپ کے لیے الگ مواقع, کیونکہ میں آپ کی پارٹی کا ہوں, میرے لیے الگ مواقع, میں آپ کی پارٹی کا نہیں ہوں تو میں محروم ہوں. تو بنیاد مواقع فراہم کرنا اور اسی طرح عدل کرنا, حقوق دینا, اس میں بھی سیاست آڑے نہ آئے. یہ حکمران کی ذمہ داری ہے. جی ذمہ داری ہے. مسلک آڑے, اگر مذہب کو آڑے نہیں لایا جا سکتا تو کیا سیاسی جماعت کو آڑے لایا جا سکتا ہے؟ کیا مسلک کو آڑے لایا جا سکتا ہے؟ میں مسلکی بنیاد پہ عدل کروں. قرآن کریم کی دیکھیں آیت ایک جگہ نہیں کئی جگہ, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ, کسی قوم کی نفرت تمہیں عدل سے بالکل نہ ہٹائے. تو یہ جو نفرت ہے یا تو مذہب کی بنیاد پہ, اور آج کے پاکستان کے اندر سیاسی بنیاد پہ یہ جو نفرت ہے تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم عدل چھوڑ دو. اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. قائمین نہیں فرما رہا اللہ, مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی عدل کے قائم کرنے والے نہیں بلکہ عدل کے علمبردار بنو. آگے حضرت تشریح ہے, اگر عدل تمہاری اپنی ذات کے خلاف بولتا ہے تو اپنے آپ کے خلاف ہو جاؤ. میں ظالم تو اپنے آپ کو پیش کر دو کہ میں ظالم ہوں, میں قابل ہوں کہ مجھے سزا دی جائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض سے کبھی اگر جرم سرزد ہوا تو اپنے آپ کو پیش کیا کہ میرے خلاف قانونی کارروائی ہو. یہ عدل تمہارے والدین کے خلاف بولے, سب سے زیادہ محبت ہمیں اپنی والدین سے ہوتی ہے. نہیں, اگر ظلم ہے, ظلم کر رہے میرے والدین تو میں اپنے والدین کے خلاف ہو جاؤں. میرے قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف ایک طرف عدل کھڑا, ایک طرف میرے قریب ترین رشتہ دار کھڑے, میں عدل کا ساتھ دوں, میں حق کا ساتھ دوں. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا. ایک طرف غریب ایک طرف مالدار ہے, غریب کی غربت مالدار کی دولت مجھے عدل سے نہ ہٹائے. اصل چیز بنیادی بات, بنیادی نقطہ, یہ چیز آج اگر نظر آئے گی تو شہری مساوات پیدا ہوگی ہر چیز میں. ورنہ آج کا عالم اسلام کا حضرت سب سے بڑا مسئلہ عدل ہے. عدل شخصیات کو دیکھ کے عدلیہ کے فیصلے ہوں گے تو مسائل ہوں گے, شخصیات کو نہیں دیکھنا. آپ نے اصل حق کو دیکھنا ہے, شخصیت کی بنیاد پہ نہیں, فرد کی بنیاد پہ نہیں, رویے کی بنیاد پہ نہیں, سیاسی بنیاد پہ نہیں, بلکہ حق کی بنیاد پہ. آج بھی اگر عدل زندہ ہوگا تو یہ مسلمان اپنی جگہ. سبحان اللہ. اور کیا اچھی بات فرمائی. لیکن یہ کہ عدل فراہم کرنا محض عدلیہ کا کام نہیں, زندگی کے ہر معاملے میں جہاں بھی ہم کھڑے ہوں عدل کا ساتھ دیں, کوئی تعصب نہیں. وَكُلُّ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. اس کی تشریح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام فرمایا کہ الامام, اور پھر گئے عبد تک, عبد کو بھی سربراہ قرار دیا. ٹھیک ہے,
تو عبد کا بھی کام ہے، بیوی کا بھی ہے، شوہر کا بھی ہے، امام وقت کا بھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ارشاد فرماتے تھے حضرت، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرق علیہم فرفق بہم فرفق بہ. اے اللہ، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اے اللہ میری امت میں سے کسی شخص کو سربراہی ملے، یہ سربراہی گھر کی ہو یا سربراہی ادارے کی ہو یا حکومت کی ہو، وزارت کی ہو. اب وزارت ملی، اسے سختی کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، ظلم کے لیے استعمال نہیں، ظلم کے لیے اس نے استعمال کیا اور سختی کا رویہ رکھا. اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ سخت ہو جا. اور اگر اس نے اس کو نرمی کے لیے اور عدل کے لیے استعمال کیا، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرم ہو جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اگر ہم ظلم کریں گے، ٹھیک ہے، انتقامی کارروائی کریں گے تو اللہ منتقم بھی ہے. اور اگر ہم رحم کریں گے تو اللہ رحیم بھی ہے، اللہ رفیق بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی نذیر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، مفتی عمران صاحب بڑا شکر گزار، قاری صاحب آپ کا بڑا ممنون تشریف لائے. خواتین حضرات، کیا اہم گفتگو فرمائی ہمارے معزز علماء نے. وہ جو شہری مساوات ریاست مدینہ سلسلے آج تک جاری ہیں، بنیادی اصول کیا کیا ہیں؟ کوئی تعصب نہیں، کوئی سیاسی بنیاد، مسلکی بنیاد وغیرہ کچھ نہیں. ایک دن اللہ کے حضور پیشی ہے. جو آپ نے بات فرمائی، اللہ اکبر، اگر میں حکمران ہوں یا کسی بھی جگہ ہوں، گھر کا سربراہ ہوں، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، جو آپ نے بات فرمائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر میں نے عدل کا ساتھ نہیں دیا، عدل کا اظہار نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے انتقام لے گا. جنت کا لفظ ہے، جنت اللہ اس پہ حرام کر. اللہ اکبر، اس کے لیے جنت حرام ہے. اللہ اکبر. جب یہ سب چیزیں اور تمام باتیں، جو گفتگو ہے، جو فلسفہ ہے، یہ سامنے آ جاتا ہے اور اس پر عمل ہو جاتا ہے، تو شہری مساوات خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا بڑا ممنون ہوں، آپ حضرات تشریف لائے اور اتنی اہم گفتگو آپ نے عطا فرمائی. وقت مکمل ہوا. کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ آراف میں. آج کا سوال نوٹ فرمائے لیجئے کہ قرآن کریم کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ لہب میں یا سورہ توبہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345 27009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین حضرات، ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت قرآن اندازی کا. مفتی نذیر صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں. آج کے ونر کے نام کا اعلان. جناب احمد رضا صاحب خیرپور. جناب احمد رضا صاحب خیرپور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خواتین حضرات، اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ گویا احسان نہیں کرتا. جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ گویا احسان نہیں کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.